تو سامعین یہ دلائل تھے اہل حدیث حضرات کے نا، جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے، اور ان کے جوابات بھی آپ کے سامنے ہم نے رکھے۔ اب میں آپ کو ایک تعجب کی بات بتاؤں کہ اہل حدیث حضرات کا، جو ان کے علماء ہوں یا جو ان کی عوام ہوں، آپ نے اکثر ان سے یہی بات سنی ہوگی کہ جی مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں، مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں۔ انجینئر صاحب نے بھی یہی بات لکھی ہے اپنے ریسرچ پیپر کے اندر۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے تو یہی ہیں، لیکن اپنی تحریروں میں اس بات کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس بات کی کیا کرتے ہیں؟ مخالفت۔ بلکہ حقیقت کے اندر یہ لوگ فرق کو مانتے ہیں، یہ لوگ فرق کو مانتے ہیں، صرف عوام الناس کو جو ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں، الجھاتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں حنفیت سے تعصب کی بنا پر، حنفیت سے تعصب کی بنا پر۔ حالانکہ یہ مسئلہ صرف حنفیوں کا نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی طبقے ہیں، شافعی، مالکی، حنبلی اور اسی طریقے سے حنفی، یہ سب مانتے ہیں، لیکن حنفیت سے خصوصاً ان کو تعصب ہے، تو اس کی بنا پر یہ بات یہی کہتے ہیں کہ جی کوئی فرق نہیں۔ لیکن ان کے علماء نے فرق کو تسلیم کیا ہے۔ وہ آپ حوالے سن لیں، وہ آپ حوالے سن لیں۔ یہ آپ کے سامنے ہے حافظ صلاح الدین یوسف صاحب، ٹھیک ہے؟ یہ لکھتے ہیں کہ جو طریقہ ہے نماز، جو طریقہ ہے نماز مردوں کا ہے وہی عورتوں کا ہے، بجز ان چیزوں کے جن کی صراحت نبی علیہ السلام نے فرما دی۔ مثلا اب یہ گنتے جائیے آپ۔ نمبر 1، عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ بغیر اوڑھنی کے نماز نہ پڑھیں۔ اسی طریقے سے نمبر 2، مسجد میں جا کر نماز پڑھنا عورتوں پر فرض نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو دیکھیں اس عالم نے 2 فرق تسلیم کیے، طریقہ نماز لفظ لکھا ہے اس نے نا، 2 فرق تسلیم کیے، اور پھر آگے کیا لکھا کہ وغیرہ وغیرہ، مطلب کہ ان فرقوں کے علاوہ بھی دیگر فرق ہیں، دیگر فرق ہیں، ان 2 پر بس نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں ان دیگر فرقوں کی طرف بھی جو ان کی علماء تسلیم کرتے ہیں۔ یا حافظ زبیر علی زئی صاحب کو بھی سن لیں، دیکھ لیں وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے جو فرق ثابت ہے اسے اہل حدیث علماء و عوام سر آنکھوں پر رکھتے ہیں۔ مثلا نمبر 1، عورتوں کے لیے دوپٹے کا ضروری ہونا، وہی جو صلاح الدین یوسف صاحب نے بات کی۔ نمبر 2، بھولنے والے امام کو تسبیح کے بجائے ہاتھ پر ہاتھ مار کر تنبیہ کرنا، یہ تیسری بات ہے، 2 وہ تیسری ہے، 3 ہو گئی، وغیرہ۔ آگے لکھتے ہیں وغیرہ۔ تو اس عالم نے بھی، حافظ زبیر علی زئی صاحب نے بھی 2 فرق بتلائے، اور یہ نہیں کہا کہ صرف یہ 2 فرق ہیں یا بس یہی 2 فرق ہیں، بلکہ انہوں نے بھی آگے وغیرہ کا لفظ لکھا ہے، وغیرہ کا لفظ لکھا ہے۔ تو ان 2 علماء کی ان عبارتوں کے اندر 3 فرق ہوئے، 3 فرق، ٹھیک ہے، 3 فرق۔ اب آگے چلیے، یہ آپ کے سامنے نواب صدیق حسن صاحب کی کتاب ہے، نواب صدیق حسن صاحب کی دارالسلام مکتبے کی چھپی ہوئی ہے۔ اس کے اندر بھی ذرا دیکھ لیں کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ مثال کے طور پر عورتوں کے لیے پردے کا التزام، اسے گھر کی 4 دیواری میں شمع خانہ کا کردار ادا کرنے کی تلقین، عبادت کے لیے مسجد کے بجائے گھر اور گھر میں بھی کسی مخصوص کمرے کی ترجیح۔ 3 وہ فرق، چوتھا یہ۔ 5واں فرق، اذان و اقامت کی ذمہ داری سے عورت کا استثناء۔ 5 ہو گئے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اس کے پورے وجود کو پردہ قرار دینا، اس کے پورے وجود کو پردہ قرار دینا، یعنی ظاہر بات ہے ٹخنے بھی ڈھکے گی۔ تو یہ کتنے فرق ہوئے؟ 6۔ آگے دیکھیے، اسے بلند اہم قرات کی ممانعت، کتنے ہوئے یہ؟ 7۔ خواتین کے لیے جماعت کرانے کی کراہت، یہ 8۔ اور مردوں کی امامت کرنے کی ممانعت، کتنے ہوئے یہ؟ 9۔ ان پر جمعہ، جماعت اور جہاد کے وجوب کا ساکت ہونا، یہ کتنے ہوئے؟ 10۔ آگے دیکھیے، خطبہ جمعہ وغیرہ دینے کی مطلق ممانعت، یہ کتنے ہوئے؟ 11 فرق۔ تو یہ 11 فرق ان کے علماء تسلیم کرتے ہیں۔
آگے چلیے بھی اور آگے چلیے کہ ان کے علماء اس سے آگے بھی مانتے ہیں. یہ آپ کے سامنے نماز نبوی ہے، نماز نبوی. اس کی تحقیق و تخریج تو حافظ زبیر علی زئی صاحب نے کی ہے، ان کے اچھے خاصے علماء نے کی ہے، مطلب اہل علم علماء ان کے جو کہلاتے ہیں انہوں نے کی ہے. تو یہ دیکھ لیں 12واں فرق صفوں کی ترتیب کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مردوں کی صفوں میں ثواب کے لحاظ سے سب سے بہتر اول صف ہے اور سب سے بری آخری صف ہے، اور عورتوں کی صفوں میں سب سے بری پہلی صف ہے اور سب سے بہتر آخری صف. یہ کتنے فرق ہوئے؟ 12. 13واں فرق مرد کا صف کے پیچھے اکیلے کھڑا ہونا مکروہ ہے، عورت کا صف کے پیچھے اکیلے کھڑا ہونا مکروہ نہیں ہے. یہ بھی دیکھ لیں کہ یہی نماز نبوی ہے. حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو نماز لوٹانے کا حکم دیا. ابو داؤد. جبکہ عورت کے لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل حدیث میں ہے کہ میں نے اور ایک بچے نے اکٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صف بنائی اور ایک بڑھیا ہمارے پیچھے اکیلی ہی صف میں کھڑی ہو گئی. ٹھیک ہو گئی بات. اب نیچے حاشیہ بھی دیکھ لیجئے. دیکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ ایک خاتون بھی پیچھے نماز میں کھڑی ہو جائے تو اسے صف شمار کیا جائے گا. تو یہ 13 فرق. 14واں فرق دیکھ لیجئے کہ مرد امام ہوگا تو آگے کھڑا ہوگا، لیکن اگر عورتوں کی امامت کرائے گی تو درمیان میں کھڑی ہوگی. یہ دیکھیں نماز نبوی. عنوان کیا دیا ہے کہ عورت کی امامت پہلی صف کے وسط میں، دوسری عورتوں کے ساتھ برابر کھڑی ہو کر عورت عورتوں کی امامت کرا سکتی ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ عورتوں کی امامت کراتی اور صف کے درمیان کھڑی ہوتی تھی. 14 فرق یہ. 15واں فرق مرد مسجد خوشبو لگا کے جا سکتے ہیں جبکہ عورت کو اس کی اجازت نہیں. یہی نماز نبوی دیکھ لیں. لکھتے ہیں کہ عورتوں کو خوشبو لگا کر مسجد جانے کی ممانعت ہے. تو سامعین یہ تقریباً 15 فرق ہوئے. کتنے فرق؟ 15 فرق جو اہل حدیث علماء کو تسلیم ہے. علماء کو تسلیم ہے، ان کے اپنی کتب کے اندر اپنی تحریروں کے اندر اس بات کو لکھا ہے. لیکن عوام کے سامنے کیا کہتے ہیں اور ان کی عوام کیا کہتی ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں. مرد اور عورت کی نماز کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، کہ طریقے کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، جیسا کہ انجینئر صاحب نے بھی لکھا. اور حقیقت یہ ہے آپ کے سامنے کہ 15 فرق مانتے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں کہ جی کوئی فرق نہیں. کوئی میں اور 15 میں ان کو فرق سمجھ میں نہیں آتا. کوئی اور 15 میں. ایک چیز تو یہ ہو سکتا ہے یہاں پر آپ کو یہ بہانہ ایک بہانہ کریں، یہ ایک وسوسہ ڈالیں، ایک شبہ ڈالیں. کیا وسوسہ، کیا شبہ، کیا بہانہ؟ ان 15 فرقوں کو جب آپ ان کے سامنے بیان کریں گے تو یہ کہیں گے کہ جی ہماری ان فرقوں میں اختلاف نہیں ہے، یہ تو ہم مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کے طریقہ نماز میں فرق ہے. طریقہ نماز میں آپ طریقہ نماز کی بات کریں، یہ طریقہ نماز تھوڑی ہے، آپ طریقہ نماز کی بات کریں. یہ وسوسہ اور شبہ ڈالتے ہیں. لیکن عجیب ہے نا، عجیب ہے اپنا نام اہل حدیث رکھنا آج کے دور میں اور پھر علم سے واقفیت ہو، ایسا نہیں ہے. کس طرح یہ آپ دیکھ لیں، انہی کے اپنے ایک عالم ہیں حافظ صلاح الدین یوسف صاحب. ان کی عبارت ذرا ان کو غور سے پڑھوائیں، غور سے سنوائیں کہ وہ کیا لکھتے ہیں. وہ لکھتے ہیں حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کہ جی جو طریقہ نماز مردوں کا ہے وہی عورتوں کا ہے، بجز ان چیزوں کے جن کی صراحت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دی. مثلا لکھ کر آگے 2 فرق بیان کیے، پھر وغیرہ وغیرہ لکھا. اور انہوں نے کیا لفظ استعمال فرمائے؟ جو طریقہ نماز. ٹھیک ہو گئی بات. اسی طریقے سے حافظ زبیر علی زئی صاحب کی بھی عبارت دیکھ لیں. لکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے جو فرق ثابت ہے اسے اہل حدیث علماء و عوام سر آنکھوں پر رکھتے ہیں. جو فرق بھی عام بات کی نہیں. ٹھیک ہو گئی بات. تو ان کے علماء تو اس بات کو لکھتے ہیں کہ طریقے نماز میں فرق ہے اور پھر یہ اس سے بچنے کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ نہیں وہ نہیں یہ کہاں کی بات ہے. ایک چیز تو یہ. دوسری
جو ہم نے آپ کو 15 فرق ان کے علماء سے دکھائے، جو 15 فرق وہ محدثین نے کہاں نقل کی ہے؟ کتاب الحج میں، کتاب الجہاد میں کہاں نقل کی ہے؟ کتاب الصلاۃ کے اندر نقل کی ہے نا۔ تو محدثین نے ان کو تو کتاب الصلاۃ کے اندر نقل کر رہے ہیں، محدثین کو پتہ نہ لگا کہ جی یہ طریقہ نماز کے فرق بیان کر رہے ہیں، یہ طریقہ نماز ہے، یہ ان کو پتہ نہ لگا۔ آج کا اہل حدیث اٹھ کر، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، وہ اٹھ کر کہتا ہے کہ جی نہیں یہ طریقہ نماز نہیں، یہ طریقہ نماز۔ بھائی محدثین نے ابواب قائم کیے ہیں کتاب الصلاۃ کے اندر، ان فرقوں کے متعلق ابواب قائم کیے ہیں، لکھے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کا طریقہ نماز سے کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہم کس کی بات مانیں؟ ہم کس کی بات مانیں؟ ہم محدثین ہی کی بات مانیں گے، آپ کی نہیں، آپ کی نہیں۔ تو یہ 15 فرق۔